News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 10 ذوالحج 1441 ہجری 16 ساون 2077 جولائی 2020 عیسوی کی 31 تاریخ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان کل عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور اللہ کے حکم سے مہنڈا قربان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا اور حج کے بعد مسلمان اس قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کل صبح 7 بجے سے لے کے 8 بجے کے مختلف اوقات میں ملک بھر میں عید گاہوں میں، کھلے میدانوں میں اور مساجد میں نماز عید ادا کرنے کے بعد مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔ سیکریٹری تحریک انصاف نارتھ پنجاب چیئرمین پی ایچ اے سرگودا چودھری ممتاز اختر کالو نے کہا کہ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کے ساتھ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ مسلمان کرب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ممتاز اختر کالو نے کہا کہ ملک اس وقت کورونا جیسی خطرناک مرض کی وجہ سے مشکل حالات سے دوچار ہے۔ حکومت اپنے وسائل کے مطابق ہر طبقے کو ریلیف دے رہی ہے اور مخیر حضرات بھی اس کار خیر میں حصہ لیں تاکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نیازی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا، عید الاضحیٰ کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان و مال سب کچھ قربان اور اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انصر مجید خان نے کہا، اس وقت مسلمان مشکل حالات میں عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور کورونا کی وجہ سے ساری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ انصر مجید خان نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی اور عوام کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود غریب اور متوسط طبقے کو ہر ممکن سہولت اور مالی ریلیف دیا اور تاجروں کو بھی بجلی کے بلوں کی مد میں ریلیف مل رہا ہے، جبکہ تعمیراتی اور زرعی انڈسٹری اور زرعی پیداوار کے لیے خصوصی سہولیات دی گئی ہیں۔ چند مخصوص کاروبار اور تعلیمی ادارے جہاں رش زیادہ ہوتا ہے انہیں احتیاطی طور پر کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انشاءاللہ حالات بہتر بہت جلد ہو جائیں گے تو ترقی یافتہ ممالک خوشحالی پاکستان وزیراعظم عمران خان کا خواب جلد از جلد پورا ہوگا۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشن سرگودا کے 35 میونسپل کمیٹ، بھلوال کے 12 ایم سی کوٹ مومن بھیرا 8 ایم سی سلاوالی ساہیوال 6 ایم سی شاہپور 5 ٹاؤن کمیٹی فاروقہ جھاوریاں میانی 6 جبکہ ٹاؤن کمیٹی شاہپور سٹی پھلروان بھابڑا بھاگتا والا 46 اڈا اور دھریما 5 محلہ کونسلیں بنائی جائیں گی۔ آر پی او افضال احمد کوثر کی ڈی پی او فیصل گلزار کے ہمراہ شہید کانسٹیبل ساجد حسین کے گھر آمد۔ انہوں نے شہید کانسٹیبل کی والدہ سے تعزیت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ 2 شہید بھائی ساجد حسین اور عابد حسین کی والدہ پر فخر ہے جس نے اس وطن کی حفاظت کی خاطر اپنے 2 پھول نچھاور کر دیے۔ ریجن پولیس اپنے شہداء کے خون کی امین ہے۔
آج ملک میں امن و امان انہی قربانیوں کی بدولت ہے۔ ہم اپنی آخری سانس تک اپنے پیارے ملک پاکستان میں قیام امن کے یقینی بنائیں گے۔ کانسٹیبل عابد حسین نے 23 مارچ 2000 جبکہ کانسٹیبل ساجد حسین نے 23 مئی 2005 کو فرائض کی ادائیگی میں جامع شہادت نوش کیا۔ آر پی او سرگودا اور ڈی پی او فیصل گلزار نے شہداء کے لواحقین کو عید الاضحیٰ کے لیے نقد رقم اور تحائف پیش کیے۔ سرگودا کے 71 دینی اور مذہبی مدارس، فلاحی اداروں سمیت دیگر کو عید القربان کے موقع پر قربانی کی کھالیں لینے کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت کا باضابطہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈاکٹر فرح محسود نے کہا، قربانی کی جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے اور برساتی پانی کے اخراج کو یقینی بنانے کے لیے کارپوریشن نے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ تاہم شہری عملے سے تعاون کریں اور علائشوں کو کارپوریشن کی طرف سے فراہم کیے گئے پولیتھین بیگز میں ڈال کر گھروں کے باہر کارپوریشن کے مخصوص کیے گئے مقامات پر رکھیں تاکہ عملے کو اٹھانے میں آسانی رہے۔ عوام کا تعاون صاف ستھرا اور صحت مند شہر یقینی بنانے کے لیے کلیدی ہے۔ ملک کو کورونا جیسی وبا کا سامنا ہے۔ شہریوں کی لاپرواہی اس بیماری کو پھیلانے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ شہری عید کی خوشیوں بھرپور طریقے سے منانے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی ہدایت پر مکمل عمل درآمد کریں تاکہ ان کی زندگی کو لاحق خطرات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس اور بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میثم عباس، چیف میٹروپولیٹن افسر طارق پرویا، ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ رانا شاہد، میٹروپولیٹن افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے کہا، صفائی، سیوریج اور علائشوں کی تلفی کے لیے کارپوریشن نے شہر کو 5 سیکٹر میں تقسیم کیا ہے۔ سیکٹر انچارجز کے رابطہ نمبر شہر کے تمام اہم مقامات پر آویزہ کیے گئے ہیں۔ شہری اپنی شکایات اور مشکلات کے بارے میں سیکٹر انچارج کو آگاہ کریں۔ انہوں نے واضح کیا، کسی بھی سیکٹر یا یونین کونسل میں شکایات ابھرنے کی صورت میں عملہ اور ڈائریکٹر انچارج کو مخصوص معطلی نہیں کالے پانی کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، ایسے ملازمین اور افسران کسی رعایت کے مستحق نہیں جو وسائل کی دستیابی کے باوجود مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہ دیتے۔ انہوں نے کہا، میٹروپولیٹن افسران کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کے افسران سپروائزری کردار ادا کریں، تمام یونین کونسلوں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا، علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا عمل 31 جولائی سے 3 اگست تک جاری رہے گا۔ کارپوریشن نے مشینری کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈائریکٹر ٹرالیاں، چنگچی رکشے کرائے پر لینے کے تمام علائشیں تنگ گلیوں سے اٹھانے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے کہا، فضلہ علائشیں قربانی کے جانوروں کی باقیات کو تکنیکی انداز سے تدفین کرنے کے لیے 91 شمالی اور ماڈل ٹاؤن کے قریب گہری کھوئیاں کھودی گئی ہیں، وہاں پر مشینری موجود رہے گی۔ کارپوریشن نے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ شہریوں میں 5000 سے زائد پولیتھین بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ برساتی پانی کے اخراجات کے لیے تمام پروجیکٹ واضح کیے گئے ہیں۔ ان کے موبائل نمبر معطل ہونے کی صورت میں انہیں معطل کر دیا جائے گا۔ کمشنر نے اوور ہیڈ برج کے نتیجے تجاوزات کو مستقل ختم کرنے کا حکم دیا۔ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ریگولیشن کے خلاف کارروائی کی انتباہ کیا۔ میڈیا کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا، کارپوریشن کی مالی بحران کا سامنا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے پولیتھین بیگ گھر گھر تقسیم کیے سیکٹر انچارج کے حوالے کر دیے۔ موجودہ حکومت اشیاء خرونوش کی قیمتوں پر کنٹرول اور فراہمی پر بری طرح ناکام ہونے والی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گندم اور چینی بیک وقت درآمد کرنے والی ناکام حکومت ثابت ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار تحریک استقلال کے مرکزی صدر رحمت خان نے رحیم یار خان آمد کے موقع پر ریلوے اسٹیشن پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا، جھوٹ اور منافقت کی بنا پر حکومت غیر ملکی ترجمان شہباز گل اینڈ کمپنی نے ٹیلی ویژن پر قبضہ قائم کر کے خود نمائی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے۔ انہیں پاکستان اور اس کی عوام سے کوئی غرض نہیں۔ ہر وقت ملک سے روانگی کی ان کے پاس سیٹ، اوکے اور ٹکٹ موجود ہوتی ہے۔ رحمت خان نے کہا کہ فوری طور پر قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔
اگر ایسا ممکن نہیں تو صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کروایا جائے اور جس سیاسی جماعت کی حکومت بنے اسے اقتدار سونپا جائے تاکہ پی ٹی آئی کی ناکام ترین حکومت سے عوام کی جانوں کو سکون حاصل ہو۔ انہوں نے کہا نئے اضلاع کی باتیں مناسب نہیں، ملک بھر میں تمام ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو انتظامی طور پر صوبوں کا درجہ دیا جائے، صرف وہاں پر ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی کی تعیناتی کی جائے۔ ایسا ہونے سے عوام کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہوں گے۔ بلا وجہ لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، اس سے چھٹکارا ممکن ہو سکے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، اگر الیکشن ہوں تو پورے ملک میں ایک ہی طریقہ کار اور قانون کے مطابق الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 2001 میں ہونے والے لوکل باڈیز کے الیکشن سپرنٹینڈنگ انجینئر فیسکو منور خان ایکسچینج سرکل معروف بٹ نے آج تاجر رہنما صدر گرلز کالج روڈ شمالی زون شیخ مسعود احمد کے آفس میں ملاقات کی۔ شیخ مسعود احمد نے کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت کی طرف سے کمرشل میٹروں پر رعایت اور حالیہ دنوں میں جاری معمولی سی بجلی کی بندش کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایسی فیسکو سرگودا کی زیر نگرانی جاری ترقیاتی اسکیموں کو سراہا۔ قبل ازیں ایسی منور خان نے سرگودا پریس کلب میں صدر عبدالحنان چودھری سے ملاقات اور کلب کا وزٹ کیا اور سرگودا کے صحافیوں اور کلب کے فعال کردار کی تعریف کی۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ موزم خان لودھی نے خبر دی، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ سوجی 50 کی بجائے 80 روپے کلو، میدا 50 کی بجائے 80 روپے کلو، چینی 90 روپے، آٹا چکی 65 روپے، ٹماٹر 120 روپے کلو، دہی 100 روپے کلو فروخت کی جانے لگی۔ قیمتوں میں بے دریغ اضافے سے شہری پریشان ہو گئے۔ خریداری کے لیے آئے ہوئے پچھلے سال جتنے پیسوں میں گھر کا سودا خرید لیتے تھے اب اس سے آدھا سودا بھی خریدنا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدن کے ذرائع بھی محدود ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مین بازار میں مستقل بنیادوں پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں جو قیمتوں پر کنٹرول رکھ سکیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری ایس او پی سے خلاف ورزی نہ کریں، ان خیالات کا اظہار ملک محمد علی ٹیوانا نے اپنے انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ فضول گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ السلام علیکم، میں تمام اہل اسلام، اہل پاکستان، بالخصوص خاص طور پہ ضلع سرگودا، ضلع خوشاب اور تحصیل ساہیوال، تحصیل شاہپور کے تمام دوستوں، بھائیوں اور لوگوں کو میری طرف سے سن 2020 عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اس عید پر سب نے خیال رکھنا ہے، کرونا کی موذی مرض سے بچ کے رہنا ہے، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ سب ماسک پہن کر رکھیں گے عید پر اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے اور اجتماعات سے پرہیز کریں گے۔ سب بھائیوں کو، سب دوستوں کو، سب اہل علاقہ کو میری طرف سے ڈھیر ڈھیر عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ احتیاط رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔